دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان نتاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ویڈیو سوال ہیں، ہم انہی سے ہی اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام آصف جلانی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ میں یہاں سے عمرے کی میرے کو سعادت حاصل ہوئی، میں مکہ شریف پہنچا، مکہ شریف کے اندر عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد یہاں سے سیدھے ہم طائف کی طرف نکل گئے اور انہیں نے ہمیں دعوت کی۔ رات کا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اور عمرے کی سعادت ہم حاصل جو ہے نا نہیں کر پائے، اس لیے کہ وہاں پہ ہمیں دیر بہت ہو گئی تھی۔ ہم جب رات میں وہاں پہ پہنچے ہیں واپس مکہ، تو اس کے اندر جو ہے نا ہم لہٰذا یہ ہے کہ عمرہ ادا نہیں کر سکیں۔ آپ اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی ذرا روشنی ڈالیں گے، یہ ہمارے اوپر کیا دم واجب ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف چلے گئے اور جو کہ میقات سے باہر ہے، اور عمرہ بھی نہیں کیا واپسی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی میقات سے باہر جاتا ہے، اب جب وہ حرم کی حدود میں آنا چاہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی داخل ہوگا۔ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر حرم کی حد کے اندر میقات کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ واپس میقات جائے اور احرام بند کر آئے۔ ٹھیک، تو اس صورت میں اس کا جو دم ہوگا وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، دم اب اس پہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں جاتا یا مکہ مکرمہ میں رہ کر وہیں سے احرام باندھ لیتا ہے تو اس صورت میں عمرہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر دم اب لازم ہو گیا، دم اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اب یہ اپنے وطن واپس آ گئے ہیں تو اب اس کی قضا بھی ان کے اوپر لازم ہے کہ انہوں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے، جا کر کے یہ جائیں گے اور عمرے کا احرام باندھ کے وہاں پر عمرے کی قضا ادا کریں گے جو انہوں نے نہیں کیا۔ جو بیچ میں بعد میں عمرے کیے ہیں وہ اس کا بدل نہیں ہے کوئی؟ نہیں، اس کی تو الگ سے نیت کرنا پڑے گی جو ان سے چھوٹا ہے، جو ان سے چھوٹا ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں، جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ تھے، یعنی لگ رہا ہے کہ کافی جو بھی ان کے فیملی والے تھے اور وہاں دعوت کھائی، یہ دعوت کے لیے گئے تھے اور پھر واپسی آ گئے۔ یہ انہوں نے ایک بات کی کہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور اس میں یہ احرام نہیں باندھ پائے یا کیا ہوا ہے، نیت انہوں نے کی۔ مکہ مکرمہ میں تو لوگ عمرہ بھی رات کے ٹائم ہی کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں تعداد، پوری رات وہاں طواف تو چلتا ہی رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ کس وجہ سے راستہ بھی کوئی ایسا سناٹا نہیں ہے اس میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ آپ طائف کے راستے سے جب واپس آتے ہیں، جس جانب سے آپ واپس آئیں گے تو وہاں سے السیل الکبیر نامی میقات آتی ہے اور وہ آباد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے، باقاعدہ اس میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بآسانی تقریباً لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بسیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال کم علمی، ایک تو علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، دوسرا بے توجہی کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اچھا حسان صاحب، یہ تو صرف ہے نا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ سے بھی جا رہے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ اور جب ہمیں مشاہدہ ہوا، یعنی وہاں پوچھا، یہ کہا ہمارا عمرے کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو احرام اسی کے لیے نا جو عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو، تو ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا، تو ہمارے پر پھر کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث طیبہ کی روشنی میں اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی میقات کراس کر کے حرم کی حد میں آنا چاہتا ہے تو چاہے وہ عمرے کا ارادہ اس کا ہو یا نہ ہو، باہر صورت اس نے
احرام باندھنا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حرم کے اندر آنا چاہتا ہے اور بغیر احرام کے حرم کی حد کے اندر داخل ہو جائے، یعنی میقات کو وہ کراس کر لے بغیر احرام کے، یہ اسے اجازت نہیں ہے. وہ احرام باندھ کر ہی میقات کو کراس کرے گا، پھر حرم کے اندر آئے گا. صحیح ہے، چاہے کسی بھی کام کے لیے وہ جا رہا ہو، مکہ مکرمہ یا حرم میں حدود حرم داخل ہونے کی اس کی نیت ہے تو اس کو یہی کرنا ہے، اور بغیر اس کے میقات اس نے یہ پہ. کچھ لوگ شاید اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں، آسان صاحب جیسے مسجد عائشہ گئے، جارانہ گئے، تو عام طور پہ مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھئی ہم یہاں سے واپسی حرم میں آنا چاہیں، مکہ یا مکرمہ آنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کی عمرے کی نیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ آ سکتے ہیں. تو طائف کو بھی شاید وہی لیتے ہوں کہ اب طائف گئے ہیں، وہاں سے بھی اگر ہم ویسے ہی آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ممکن ہے ایسے ہی لیتے ہوں. اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے معلومات نہیں ہے. اگر معلومات ہو، علم حاصل کر کے جائیں تو پھر ایسے کوئی پرابلم آتے نہیں ہیں. جی اب آپ پہ جو اچھا جو قضا کریں گے اس کے ساتھ دم بھی ہے ان کو، جی جو بھی قضا ہوگی اب لازم ہو گیا ان کے اوپر دم. وطن واپس آ گئے تو اب دم بھی ان کو دینا ہوگا، اس کی قضا بھی ان کو کرنی قضا بھی کرنی ہوگی. جی مزید سوال. اسی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض دوست آپس میں اس طرح مذاق کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں دوست کی تو آج میں نے نماز پڑھا دی، تو شرعاً اس طرح کا جملہ استعمال کرنا کہ میں نے آج اس کی نماز پڑھا دی درست ہوگا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرمائیں. جنازے کے طور پہ کہتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟ جنازے کے طور پہ کہیں یا ایسے ہی کہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو دل آزاری ہے کہ اس کو جب پتہ چلے گا کہ ایسی بات کہی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ محاورے اور اس طرح کے جملے بھی ایسے مقام پر استعمال کرنے چاہیے کہ جہاں شریعت مطہرہ کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو. تو یوں ایک جو شخص ہے جو زندہ ہے اس کے اوپر کہنا کہ میں نے اس کی نماز پڑھا دی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ غلط بات ہے بالکل. تو بالخصوص جو شرعی معاملات ہیں اس کو مزاح کے اندر، استہزاء کے اندر ہرگز اس میں ان چیزوں کو دخل نہ دیا کریں کہ بسا اوقات یہ چیزیں بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اور ویسے بھی یہ کام ہوتے غلط ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہوتی نہیں. تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ میں اس کی نماز پڑھا آیا ہوں اور اس مذاق کرنا اس کے ساتھ، یہ شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. وطر کی نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور اگر سجدے میں بھی یاد آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی بھول جائے تو رکوع میں چلا گیا، اس کے بعد بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پلٹ کر واپس آئے. سجدے میں تو بعد کی بات ہے، رکوع کے اندر یاد آیا ہے تو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ واپس آ کر دعائے قنوت پڑھے، بلکہ اب اس پر یہ ضروری ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے گا اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے گا، اس سے اس کی نماز ہو جائے گی. جی مزید سوال. تے صاحب میرا ایک سوال ہے کہ قرآن پاک دے وچ بھی حکم آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود پڑھو تے انہاں دی آل تے درود پڑھو. آیا سی اگر درود ابراہیمی پڑھیے تے اسی اس حکم تے پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پڑھیے تے تاں ساڈی یعنی کہ درود و سلام والا جڑا ہے پورا ہوئے گا؟ جی غالباً انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں آل پر درود پڑھنے کا حکم آیا ہے. قرآن پاک پہ یہ آل کا یوں انہوں نے کہا، شاید یہ کہنا یوں چاہ رہے ہیں درود اور سلام. جی درود اور سلام دونوں کا. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے، اور قرآن پاک میں درود پاک کے ساتھ سلام پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے. تو لہذا آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو درود کا ثواب تو آپ کو ملے گا، پڑھنا بالکل جائز ہے، افضل ترین درود پاک ہے، لیکن جو سلام کا حکم ہے وہ اس کے ذریعے سے پورا نہیں ہوگا. سلام کے لیے آپ کو جدا گانا الگ سے جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. اب چاہے وہ درود پاک کے ساتھ ملا کر پڑھیں یا آپ الگ سے پڑھتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال درود ابراہیمی یہ افضل درود پاک ہے، اس سے سلام کا جو حکم ہے وہ بہرحال پورا نہیں ہوتا. اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو اور حافظہ بھی کمزور ہو کہ جس کی وجہ سے یاد نہیں کر پا رہے تو کیا آیت الکرسی دعا کی جگہ پر یہ پڑھی جا سکتی؟ پڑھی جا سکتی ہے، اور چاہیں تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اسے بھی پڑھ لیں تو دعا کا جو حکم ہے دعائے قنوت کا وہ پورا ہو جائے گا، واجب آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو احادیث طیبہ کے اندر دعا آئی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے، دعا کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں تو وہ یاد ہو جائے گی. جی مزید سوال.
محمد عامر اتاری شاہپور صدر تھے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض مساجد میں محراب کے اوپر سوراخ ہوتا ہے اور بعض مساجد میں نہیں ہوتا، تو یہ مساجد کے اندر یہ سوراخ رکھنا کیا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر بند ہوتا ہے تو اوپر جو دوسری چھت ہوتی ہے اس پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، پرانے پہلے ایک انداز ہوتا تھا کہ مساجد کے اندر جب مائک اور ساؤنڈ سسٹم یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتے عام نمازوں میں، تو ایک کافی اوپر جگہ تاکہ نیچے سے آواز اوپر کی طرف بھی جائے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محراب کے اوپر تو نہیں ہوتا تھا، یہ جو پہلی صف ہوتی تھی اس کے اوپر عام طور پہ ہوا کرتا تھا یہ پہلے، اب تو تقریباً نہ دیکھنے کے برابر ہی ہے، کیونکہ عام طور پہ مساجد میں مائک کے ذریعے ہی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا رکھنا نہ پہلے ضروری تھا نہ اب ضروری ہے، یہ صرف آواز پہنچانے کے لیے اس وقت رکھا جاتا تھا، اور اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آواز آپ کی یعنی امام صاحب کی یہ اوپر والی منزل تک پہنچ جانی چاہیے، تو یہ رکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اور اب تو بہرحال جب مائک کے ذریعے نماز ہو رہی ہے تو پھر اس کا رکھنا بھی فضول ہوگا، اور دوسرا بعض صورتوں میں یہ ہوگا کہ جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے جو مسجد کے لیے مختص ہو گئی کہ اب یہاں پر نماز پڑھنی ہے، تو اس کو اس حیت کے اندر لے آنا، اس کنڈیشن کے اندر لے آنا کہ اس میں نماز نہ پڑھی جا سکے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، تو اب بہرحال اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح سوراخ کرنے کی اجازت ہے، جیسی مسجد ہے اس انداز میں ہی اس کو رہنے دیا جائے گا۔ جی مزید سوال۔ قبروں کے اوپر ٹائل یا تختی لگانا کیسا ہے؟ پکی قبریں تو بناتے ہیں لیکن اس کو ماربل اور مزید تختی وغیرہ لگا کے جو نام لکھے جاتے ہیں۔ قبر پر جو تختی لگائی جاتی ہے، کتبے جو لگائے جاتے ہیں جس پر میت کی تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، اس کے لگانے میں تو عرف ہے اور لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ جو ماربل لگایا جاتا ہے یہ دیکھ لیا جائے کہ جہاں پر واقعی ایسی ضرورت ہے وہاں پر اتنا لگا لیا جائے کہ جس سے آپ کی ضرورت یہ پوری ہو جائے، باقی اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پر باقاعدہ پوری ماربلڈ جو ہے وہ قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ کار بہرحال درست نہیں ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ 3-4 بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں پورا ماربل یہ لگایا گیا ہوتا ہے، تو قبر کو سجانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور قبر سجانے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی جو قبریں ہوتی ہیں ان میں چونکہ ایک مقصود ان کی عظمت دل کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو اگر بلند کیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی چادریں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں اور قریب قریب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ان کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام مسلمانوں کی جو قبریں ہیں وہ سادہ ہی ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے بندے کو آخرت یاد آئے، تو ان کو ایسا ماربلڈ کرنا کہ جس کو دیکھ کر بندے کو لگے کہ کیا خوبصورت قبر بنائی ہوئی ہے، تو قبر کا مقصود یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بہرحال آپ نے تو بہت ہم سے پرانا سوال کیا ہے، یعنی کہ پرانے طریقہ کار تھے جس میں یہ چل رہا ہے کہ قبر کے جو ہے وہ اس طرح ماربل کے ذریعے اس کو بنا دیا جاتا ہے، ورنہ اب تو بہرحال جہاں اور جدتیں آئی ہیں تو قبر کے اندر بھی جدتیں آئی ہیں، اب تو وہ قبریں بننے لگی ہیں کہ اللہ کی پناہ قبر نہ ہوا کہ کوئی محل بنایا جا رہا ہے یا کوئی اس کے لیے جو ہے وہ شادی کا کمرہ سجایا جا رہا ہے، اس طرح آج کل جو ہے وہ قبریں بنائی جا رہی ہیں، قبروں کی تزئین کی جا رہی ہے، خوبصورت بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے بازار ہیں اور اس کے ڈیزائن ماڈل پہلے سے ہی، جی بالکل اس کے ڈیزائن ہیں، اس کے تو خود آدمی جا کے پسند کر رہا ہے کہ میرے لیے یہ ماڈل لگنا ہے، ارے یار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی یہ بالکل خلاف شرع ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا، نہ آج تک اسلاف میں سے کسی نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا، وہ جو مقصود شرع ہے، شرع کے مقصود کے یہ خلاف ہے جو اس طرح کے معاملات یہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے لیے قبر تیار کر رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے قبر کو تیار مت کر بلکہ قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، یعنی وہ اعمال کر کہ جس سے تیری قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنے، نہ یہ کہ قبر تو کھود کے تیار کر رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا کہاں پر ہے۔ اب یہاں پر
ویسے بھی اجازت نہیں کہ اس طرح کی قبر بنوائی جائے، لیکن وہ بنا کر اس طرح کی قبر آرڈر دے گیا اور پتہ چلا کہ اس کا انتقال جو ہے وہ سینکڑوں میل دور کسی اور شہر کے اندر، گاؤں وغیرہ کے اندر ہوا، تو یہ ایک الگ خلاف شرع بات ہوگی کہ اٹھا کر اس کو یہاں پر لایا جائے، اس طرح کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کریں، نہ یہ کہ اپنے لیے قبر کو تیار کریں۔ مزید سوال؟ میں پہلے تو بنا عمرے کی نیت سے جاتا ہے تو میقات سے احرام باندھتے ہیں، اگر ویسے طواف کرنے کے لیے مطاف کے اندر جائیں احرام لپیٹ کے، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ مزید؟ مفتی صاحب کی بات میں سوال آ ہے کہ اگر وطر کی تیسری رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن بھول کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اب سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملا لے، اب کیا حکم؟ سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملا لی۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ کون سا درود پاک ہے، اور کیا یہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے یا گھر آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، یہ جمعے کے بعد کون سا درود شریف پڑھنا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر؟ جو یہ تو یہ بتائیں گے، مجھے تو اس کا علم نہیں۔ عام طور پہ جو درود رضویہ جو پڑھا جاتا ہے وہ تو کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے عام طور پر، اور قبلے کی طرف رک کر کے اسے پڑھتے ہیں، تو اس کے فضائلیں کہ 111 بار اسے پڑھا جائے، تو اس کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اگر اس سے پہلے بیٹھ کے کوئی پڑھنے کا خاص وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے تو اسے آپ واضح کر دیں، علم اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اور دوسرا یہ ہے کہ جو دعائے قنوت کے لیے دوبارہ کھڑے ہوئے پھر سورہ فاتحہ اور سورت میں، تو اس میں یہ ہے کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر چونکہ آپ پہلے اتحیات پڑھ چکے ہیں، قاعدہ کر چکے ہیں، تو اب سیدھا آپ سجدہ سہو کریں، سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر پھر آپ سلام پھیر دیں۔ ایک شخص اپنے گناہ سے توبہ کر چکا ہے اور اب وہ کسی اور کو نیکی کی دعوت دے تو اس کو آگے سے آر دلائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اگر گناہ سے وہ توبہ کر چکا، اب اس گناہ کے اوپر کوئی شخص اسے آر دلاتا ہے، یعنی باقاعدہ کہتا ہے کہ تو نے فلاں کام کیا یا فلاں کام کرتا تھا، اس حوالے سے تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو اپنے بھائی کو کسی ایسے عیب کے اوپر، کسی ایسی بات کے اوپر آر دلائے، یعنی اس کو تنگ کرے یا اس کے اوپر ٹونٹ کرے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرے، تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک وہ بندہ مرے گا نہیں، کیونکہ وہ توبہ کر چکا، تو یہ بندہ جو ہے اس عیب کے اندر، اس خرابی کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا جو اس کے اوپر طعنہ زنی کر رہا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس لیے بہت بری بات ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا جبکہ واضح طور پر وہ اس سے توبہ کر بھی چکا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی یا وہ گناہ کرتا ہے، تو بھی جو حکم وہ دے رہا ہے، جو بات وہ کر رہا ہے، تو اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو اس پر عمل کرنے میں اور اس گناہ سے بچنے کے اندر کیا جاتا ہے، تو اس کی اس بات کو تسلیم کیا جائے۔ بالکل۔ اور یہ تو بعض اوقات صرف اسی کو آر دلانا، یعنی کسی کی بد عملی اگر خود اس کی ہے، ٹھیک ہے، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس کی نیکی کی دعوت مؤثر بہت زیادہ جبکہ جو کہہ رہا ہے اور اس کا کردار اس کے مطابق ہے تو بہت اچھا ہے اور یہ مؤثر نیکی کی دعوت ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس کے کسی عمل پر آر دلانا، اور بعض اوقات آسان سا بھی ہوتا ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی ایسے فرد ہیں، گھر میں کوئی ایسے ہیں، کوئی اور بھائی ہیں، کوئی اور اس طرح کے جو کسی عمل میں پڑے ہوئے ہیں جو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ اس پر بڑا آر یہ بھی کہ ان کو پہلے آپ سمجھاؤ پھر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دو، تو کیا یہ اصول ہے کہ گھر کے تمام فرد؟ جو دیکھیں نیکی کی دعوت دینے والا شخص ہے اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے ابتدا کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مان رہے تو اب وہ باہر بھی نیکی کی دعوت نہ دے۔ وہ باہر بالکل نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، اگر گھر والے اس کی نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ ان کا قصور ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ باہر نیکی کی دعوت نہ دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو سب سے پہلے نیکی کی دعوت دی، لیکن قریش میں سے بہت سارے افراد تھے کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر افراد یہ ایمان لے کر آئے، آپ علیہ السلام نے دوسروں کو نیکی کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ تو یہ کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد اس کی بات کو نہیں مانتا تو وہ باہر نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، یا باہر والا اسے کہے کہ تم پہلے گھر والوں کو سمجھاؤ
وہ تمہاری بات مان لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. یہ اصول و ضابطہ کوئی نہیں ہے. جی مزید کچھ ویڈیو سوال بھی ہم نے سننے ہیں، ایک پیکج کو تیار کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. ہادیو رہنما ہمارے. السلام علیکم سلطان بھائی. وعلیکم السلام. جمال بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بیٹھیں. اور سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ہاں بھائی جمال بھائی کیا ہوا؟ نئے مال کا سودا ہو گیا آپ کا؟ سودا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سلطان بھائی. دراصل مجھے مارکیٹ سے ابھی تک مال ادھار نہیں مل سکا. میں پوری کوشش کر رہا ہوں، امید ہے جلدی کوئی سیٹنگ بن جائے گی. کیا مطلب تمہارے پاس ابھی تک اپنا مال نہیں ہے اور تم کسی خریدار کی تلاش میں بھی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے سلطان بھائی؟ میں تو کئی سالوں سے اس طرح کام کر رہا ہوں. میں مارکیٹ سے کسی بھی مال کا سیمپل لیتا ہوں اور اس سیمپل کی بنیاد پر کلائنٹ ڈھونڈ لیتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی کیش کا کلائنٹ ملتا ہے مارکیٹ سے مال اٹھا کر اس کو سپلائی کر دیتا ہوں. کیا تم سے مال کا سودا کرنے والے مال چیک نہیں کرتے؟ اور کیا وہ رقم دینے سے پہلے تم سے یہ تصدیق بھی نہیں کرتے کہ تمہارے پاس مال موجود ہے یا نہیں؟ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے سلطان بھائی. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے آج تک اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر کامیابی سے کاروبار کر رہا ہوں. بتاؤ. میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں خریدار کو خریدنا کیا ہے. کپڑے، کیمیکل، اناج، ڈرائی فروٹس اور مختلف انڈسٹریز میں استعمال ہونے والی اشیاء. مارکیٹ میں موجود ان چیزوں کے ہول سیلر سے ملتا ہوں اور ان سے ہر چیز کا فائنل ریٹ طے کر کے ان سے سیمپل لیتا ہوں اور یہ طے کر لیتا ہوں 1 ہفتے کے اندر میں ان سے کیش دے کر سامان اٹھا لوں گا. ہول سیلرز تیار ہو جاتے ہیں، وہ مجھے سیمپل دے دیتے ہیں. مارکیٹ سے ملنے والے ریٹ میں کلائنٹ کے حساب سے اپنا کمیشن اس میں شامل کر لیتا ہوں اور کیش وصول کر کے ہول سیلر سے مال لے کر اپنے خریدار کو فراہم کر دیتا ہوں. اس طرح اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر بنا مال خریدے آگے فروخت کر کے اپنا منافع حاصل کر لیتا ہوں. آپ چاہو تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو. میں تو سب کو سکھا دوں گا. نہ بھائی نہ، مجھے اس طرح مال کی ملکیت حاصل کیے بغیر غلط طریقے سے کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا کس طرح لوگوں کو حقیقت بتائے بغیر کام کرتے ہو. اس میں اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مارکیٹ میں کئی لوگ اس طرح کاروبار کر رہے ہیں. کپڑے سے اناج اور کیمیکل، گھی تک سب مال بغیر ملکیت کے صرف زبانی سودا کر کے آگے بیچتے ہیں. آپ کے پاس خریدار ہیں تو مجھ سے ملوائیں. ڈیل ہونے پر جو منافع ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. نہ بھائی، میں تو اس طرح کام کرنے سے پہلے مدنی چینل کے پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے کال کر کے معلوم کروں گا کہ شرعی لحاظ سے اس طرح کاروبار کرنا درست ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے سلطان بھائی، آپ مفتی صاحب سے معلوم کر لیں، میں انشاءاللہ دوبارہ چکر لگاؤں. ٹھیک ہے جمال بھائی، بہت شکریہ. پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. جی دونوں کی آپ نے باتیں سنی ہیں اور کس نتیجے پہ پہنچے آپ؟ دیکھیں، یہ جو دوسرے بھائی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ مارکیٹ میں ایسا ہو رہا ہے، تو مارکیٹ میں کسی چیز کا ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. مارکیٹ میں سودی کام بھی چل رہا ہے، رشوتیں بھی چل رہی ہیں اور بھی بہت سارے ناجائز کام چل رہے ہوتے ہیں. تو ہر ناجائز کام جو چل رہا ہو وہ مارکیٹ کی چلنے کی وجہ سے درست نہیں ہو جاتا. جو چیز آپ کے ابھی قبضے کے اندر نہیں آئی اس کا سودا کر لینا، یعنی سودا ڈن کر لینا، اس سے تو حدیث پاک کے اندر واضح طور پر منع فرمائے. صحیح حدیثوں کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچ. حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بعین ہی اسی طرح کام کیا کرتے تھے کہ وہ پہلے جو ہے وہ بات چیت طے کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد مارکیٹ سے وہ سودا تلاش کرتے اور اسے لا کر پھر بیچ دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اسے تو مت بیچ. تو اب یہاں پر وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہوئے تو اسے آپ بیچ نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں. البتہ اس کا آسان اور سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس میں بجائے اس کے کہ آپ اسے ڈن کریں، آپ وعدہ کر لیں. پہلے والے شخص پہلے والے سے بھی دوسرے والے سے بھی آپ اگر چاہیں تو وعدہ کر لیں. دوسرے والے سے آپ یوں وعدہ کریں کہ میں یہ چیز اتنے میں آپ کو لا دوں گا، یہ اتنے میں آپ کو یہ فروخت کروں گا، اتنے میں آپ کو بیچوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے اتنی کہ آپ کو مل جائے گی، تو ان سے بات کر لیں آپ پہلے سے ہی کہ میں اتنے میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا. ٹھیک، تو ان سے بات آپ نے کر لی کہ بھائی اتنے میں آپ سے خریدوں گا. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی یہ چیز میں آپ سے لوں گا، یہ آپ نے کہا، بات کر لی اس سے، اور پھر آپ کو گاہک مل گیا، آپ نے اس نے چیز دکھائی، اس کو آپ نے کہا کہ میں آپ کو 1,10,000 تک کی دے دوں گا.
یا 1,10,000 کی میں آپ کو بیچوں گا. اب یہ آپ کا وعدہ ہوا ہے، سودا ڈن نہیں ہوا، تو آپ نے پھر وہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اتنی کی آپ دے دیجئے گا. آپ مارکیٹ میں آئے، 1 لاکھ کی وہ چیز خریدی اور جا کے اس کو آپ نے 1,10,000 کی بیچ دی. اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو شرعاً ایسا کرنا آپ کا جائز ہو جائے گا. لیکن اس میں اتنا ہوگا کہ یہ ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس میں باؤنڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے والے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی میری بات ہوئی تھی تو آپ مجھے اتنے میں ہی وہ چیز دیں. اخلاقاً یہی ہے کہ بات چیت جب وہی وعدہ ہوا ہے تو وہ اتنے ہی کی آپ کو دے، لیکن وہ آپ کا باؤنڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں 1,10,000 1 لاکھ کی جگہ 1,05,000 کی آپ کو دوں گا، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی مارکیٹ گر گئی ہے، اب آپ مجھے یہ 95,000 کی دیجئے. ٹھیک، تو ایسا مطالبہ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح جب آپ اس کو بیچنے کے لیے آئیں گے تو اس میں بھی اس طرح کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ اخلاقاً جو بات ہو چکی ہے اور مارکیٹ کا ہوتا بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب بات چیت کر لی جائے تو اس میں پورا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک الفاظ ہیں، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوگا کہ وعدہ کرنا ہوگا. آپ ڈن نہیں کر سکتے، سودا مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ملکیت بھی آ جائے اور قبضے میں بھی آ جائے. بالکل، یعنی وہ پہلے خرید بھی لیں اور وہاں پہ. اچھا، یہ ناظرین کرام یہی پورا سیم طریقہ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں آج کل، اور اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، تو جس طرح یہ رہنمائی کی گئی ہے وہاں پہ بھی یہی معاملات ہے. سب بکنگ کرتے ہیں، سب پورا کچھ خرید و فروخت پورا سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا چیز تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. اچھا حسان صاحب، آپ یہ تو ہر گھر میں کہیں کہ ہر دوسرے گھر میں چلیں کہیں گلی محلوں میں جتنی آپ لے اسٹیٹس لگایا، ادھر ادھر لگائی، یہ چیز فلاں دیکھی فلاں دیکھی، تو یوں خرید و فروخت. یعنی عام مسلمان بھائیوں میں بہنوں میں بھی، یعنی خواتین کے اندر بھی یہ چیزیں جو خواتین سے متعلق رکھتی ہیں تو وہ یہ بیچنا شروع ہیں، تو ان میں بھی یہ چیزیں لازمی ہیں. بالکل لازم ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور اسی کے اندر عافیت بھی ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ چیز ملتی نہیں ہے، پھر آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر اس میں 2 نمبر کام اس طرح کے کیے جاتے ہیں. تو شریعت کے اصول کی جب آپ پیروی کریں گے، وہ چیز اپنے ہینڈ اوور کر لیں گے، پھر اس کے بعد اسے آپ آگے بیچیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بیچنے والا ہے، جس کے پاس اصل مال موجود ہے، آپ اس کے وکیل بن جائیں. ٹھیک، کہ وہ آپ کو وکیل مقرر کر دے کہ یہ چیز آپ بکوا دیں اور اس کے اوپر اتنے % میں آپ کو دوں گا، جتنے کی بھی بکے گی اس پہ جو نفع آئے گا اس کا اتنا % آپ کا ہوگا. یا پھر آپ کو وہ اجرت دے دے کہ بھائی آپ میرے اس اتنے وقت کے لیے آپ میرے اجیر ہیں، ملازم ہیں میرے، اور آپ اس کو بیچیں گے، میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا. تو یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ عام طور پہ کرتے نہیں ہیں، یعنی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جو آن لائن کی آپ بات کر رہے ہیں، آن لائن میں ایسے ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات ایک تو ڈراپ شپنگ کا کام ہوتا ہے، دوسرا ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسٹور بڑے بڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف چھوٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو بڑے اسٹور والے اگر بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے اسٹور والے کو اپنا وکیل مقرر کر دیتے کہ ٹھیک ہے ہماری چیز آپ بیچ دیں، اس کے اوپر ہم آپ کو اتنا نفع دیں گے، تو وہ جائز صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے بڑا عجیب سا سوال، کہہ رہے ہیں کہ زندہ آدمی بھی اپنے نام کے ساتھ مرحوم لکھ لیں. اصل میں دیکھیں عرف کے اندر جو مرحوم لکھا جاتا ہے اس میں کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ زندہ ہے. جب بھی کسی کو کہا جائے گا کہ کسی کا نام بھی لے کے کیا کہا جائے گا کہ زید مرحوم، تو اس کا معنی کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ اس پر رحم کیا گیا یا اس پر رحم کیا جائے. اس معنی کو کوئی بھی نہیں سمجھے گا. ہر ایک سمجھے گا کہ حضرت جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا انتقال ہوا نہیں ہے، اور لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی. پتہ چلے اس کی جنازے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کب اس کا جنازہ ہے، اس کے گھر پہ پہنچ رہے ہیں تعزیت کے لیے، اور سامنے جب پتہ چلے کہ وہ زندہ کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح لوگوں کو تشویش میں ڈالنا اور ایسے کام کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہوں، یہ ایسا کرنا شرعاً بھی درست نہیں ہوتا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو بہرحال جیسے رحمہ اللہ تعالی یا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو. اب یہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں، زندہ شخص کو بھی دعا دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی زندہ بزرگ ہیں جو حیات ہیں، بالکل یعنی ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، ان کو اگر کوئی رحمہ اللہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ دے تو لوگ چونک جاتے ہیں کہ انتقال ہو گیا ان کا. کیوں؟ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے ان کے القابات دوسرے لیے جاتے ہیں، ان کے القابات دوسرے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعا دوسرے انداز میں کی جاتی ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جس سے لوگ تشویش کے اندر مبتلا نہ ہوں. ایک جگہ میں کسی کو بیان کی دعوت دی تو اس کا نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اسٹیج سیکرٹری لگا رہے ہیں. تو
وہ ویڈیو بھی چلی گئی، انہوں نے بولا تمہیں اسٹیج سیکرٹری بنایا کس نے، جو لوگوں کو نعت کے لیے یا کسی کے لیے. تو یعنی اچھا خاصا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سننے والے کو بھی عجیب سا لگتا ہے نا، پورے نام لیا اور آخر میں رحمت اللہ علیہ کہہ دیا. تو ظاہر ہے اس میں مذاق بھی بنتا ہے، ہنسیں گے لوگ، کیونکہ یہ ان کے ساتھ یوں ابھی موقع نہیں ہے، ابھی یہ موقع نہیں ہے. تو زندہ ہیں تو ابھی آپ مرحوم بالکل بھی اپنے آپ کو یوں نہ لکھیں، اور باقی اپنے ایصال ثواب کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، صدقات جاریہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ رہے. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.